الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ان حالات سے قبل سورۃ کہف کا ترجمہ اور تشریح جمعہ خطبات میں ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی تھی۔ حالات کی وجہ سے اس سلسلے کو روکنا پڑا۔ آج وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں پہ سلسلہ رکا تھا۔ سورۃ کہف میں چلتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ایک نیک دل اور پارسا حکمران جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا، جسے قرآن حکیم نے ذوالقرنین کے لقب سے یاد کیا ہے، اس کا ذکر تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ جا پہنچا کہ جہاں پر لوگوں نے ذوالقرنین کی خدمت میں یہ عرض کی کہ ہمارے سامنے جو پہاڑی درہ ہے، اس درے کے پار ایک قوم رہتی ہے جو انتہائی شریر قسم کے ہیں، اور وہ اسی درے کے راستے ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور لوٹ مار مچا کر چلے جاتے ہیں، لہٰذا آپ مہربانی کریں ان کے لیے کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی کر دیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ تو ذوالقرنین نے وہاں پر ایک دیوار قائم کر دی جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا گیا ہے، اور وہ مخلوق جو شریر قسم کی تھی وہ اس دیوار کے پار رہ گئے اور دیوار کو پار نہیں کر سکتے تھے، اور لوگوں کو امن اور چین نصیب ہوا اس دیوار کی وجہ سے۔ تو وہ شریر قوم اور شریر مخلوق وہ کون تھے؟ تو قرآن حکیم نے انہیں یاجوج و ماجوج کے نام سے یاد کیا ہے۔ تو چونکہ تذکرہ یاجوج و ماجوج کا آیا تو اس لیے ایک خیال ذہن میں ابھرا کہ کیوں نہ بات ذرا پہلے سے شروع کر دی جائے کہ یاجوج و ماجوج تو علامات قیامت میں سے جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک بڑی نشانی ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ بڑی نشانیاں اور بھی ہیں۔ قیامت سے متعلق جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں جن کو علامات قیامت کہا جاتا ہے، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ نشانیاں ہیں، وہ علامات ہیں جن کو صغرا کا نام دیا گیا ہے، چھوٹی نشانیاں، اور ایک وہ علامات اور نشانیاں ہیں جن کو کبریٰ کا نام دیا گیا ہے۔ جو علامات صغرا ہیں اس پر آپ کو شاید یاد ہو جمعے کے بعد جو ہماری مجلس ہوا کرتی تھی تو اس میں تفصیل کے ساتھ 72 علامات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جن کی تفصیل احادیث مبارکہ میں آتی ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، امانت کو مال غنیمت سمجھ کر ہڑپ کر لیا جائے گا، دوستوں کی بات جوان مانیں گے، والدین کی نافرمانی کریں گے، شراب عام ہو جائے گی، ناچ
گانا، گھر گھر سے اس کی آوازیں سنائی دینے لگیں گی، اور اس طرح بہت سی علامات، ان کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، جو تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں آج۔ اور جو علامات کبریٰ ہیں، بڑی نشانیاں، ان میں سے پہلی نشانی وہ ایک ایسی شخصیت کا دنیا میں آنا ہے جو مسلمانوں کی، اہل ایمان کی رہنمائی کریں گے اور قیادت سنبھالیں گے، اور ظلم کا اور کفر کا خاتمہ کریں گے، اور عدل کو عام کر دیا جائے گا، انصاف کو عام کر دیا جائے گا اس کے ہاتھوں پہ۔ وہ شخصیت، اسے احادیث مبارکہ میں مہدی کا نام دیا گیا ہے، جسے عام طور پہ آپ امام مہدی کہتے ہیں۔ یہ کون ہوگا؟ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، سید ہوگا، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، محمد بن عبداللہ، سید ہوگا، سادات خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا۔ نشانیاں بتائی گئیں کہ کشادہ پیشانی ہوگی، اونچی اور خوبصورت ناک ہوگی، روشن اور منور چہرہ ہوگا، قد ذرا اونچا ہوگا، جسم مضبوط ہوگا، مجاہد ہوگا، اور فرمایا کہ اس کی زبان میں تھوڑی سی لکرت بھی ہوگی، جب وہ جوش میں بات کرے گا اور زبان اٹکے گی تو اپنی ران پہ ہاتھ مارے گا، اس طرح۔ یہ ساری نشانیاں بتا دی گئی، اس لیے تاکہ امت کہیں کسی غلط کے پیچھے نہ چل پڑے، کیونکہ کئی ایسے آئے ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور شاید اور بھی آئیں۔ کرامتیہ میں سے ایک شخص آیا تھا، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا، عبداللہ بن سبا نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں، اور ہمارے بر صغیر میں مرزا غلام قادیانی نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بعد میں پھر وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، پہلے کہتا تھا میں مہدی ہوں، پھر کہنے لگا کہ میں مریم بنتی جا رہی ہوں، پتہ نہیں کیسے بنتی جا رہی تھی، مرد سے عورت میں تبدیل ہو رہا تھا، مریم بنتی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ بن بیٹھا۔ اس نے بھی دعویٰ کیا تھا مہدی ہونے کا۔ اس طرح کئی اور بھی تھے، ہو سکتا ہے بعد میں اور بھی کچھ آئے جھوٹے، تو بتا دیا گیا کہ وہ مہدی نہ پاکستان میں آئے گا، نہ ہندوستان میں آئے گا، نہ افغانستان میں آئے گا، بلکہ وہ مہدی جو ہوگا وہ سادات گھرانے سے تعلق رکھتا ہوگا، نام اس کا محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، انتہائی خوبصورت جوان ہوگا، 40 سال اس کی عمر ہوگی، اور وہ مدینہ منورہ میں اس کا قیام ہوگا۔ اور اس وقت جب حالات انتہائی بگڑ چکے ہوں گے، اہل ایمان انتہائی پریشانی کا شکار ہوں گے، ہر طرف بدحالی ہوگی، عدل و انصاف کا نام تک نہیں ہوگا، ظلم کا دور دورہ ہوگا، اور لوگ تلاش میں ہوں گے کہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ آئے جو سنبھالے اور حالات کو سنوارے۔ تو ان حالات میں وہ محمد بن عبداللہ مدینہ منورہ میں ہوگا، اور پھر جب وہ حالات کو دیکھے گا تو محسوس کرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ وہ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف آئے گا، سفر کرے گا، اور جب مکہ مکرمہ وہ پہنچے گا تو فرمایا کہ یہاں پر اس کے انتظار میں ابدال پہلے سے موجود ہوں گے، جن میں تعداد زیادہ تر شام کی ہوگی۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ شام والوں کو برا نہ کہا کرو، شام والوں کو برا نہ کہا کرو، شام میں بڑے بڑے ابدال رہتے ہیں۔ ابدال اولیاء کی وہ قسم ہے، بدل سے ہے یہ لفظ، یہ اولیاء کی وہ ایک شاخ ہے کہ یہ ایک اگر چلا جاتا ہے تو اس کا بدل اللہ تعالیٰ دوسرا بھیج دیتے ہیں۔ ایک تعداد ہے ان کی، اور وہ تعداد ہمیشہ زمین پر پوری رہتی ہے۔ بعض نے کہا ہے 40 ہیں، بعض نے کہا زیادہ ہے۔ ایک فوت ہوا فوراً سیٹ کو پر کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ ابدال، اللہ کے وہ ولی، وہ نیک بندے، وہ انتظار میں ہوں گے۔ اچانک وہ ایک دن دیکھیں گے
ایک جوان کو دیکھیں گے کہ جو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیت اللہ سے لگ کر سینہ لگائے بیت اللہ سے زار و قطار رو رہا ہوگا، امت کے غم میں آنسو بہا رہا ہوگا۔ جو ہی نظر پڑے گی تو وہ اللہ کے ولی پہچان لیں گے کہ یہی ہے وہ جس کی ہمیں تلاش تھی۔ وہ اس کے پاس آئیں گے اور اسے مجبور کریں گے کہ وہ ان سے بیعت لے، اور وہ انکار کرے گا، وہ بیعت لینے سے انکار کرے گا، لیکن وہ مجبور کر دیں گے اسے، اور مجبوراً اس کو بیعت لینی پڑے گی، اور وہ اللہ کے نیک بندے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کریں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آواز سنائی دے گی جو سارے وہاں پر لوگ موجود سن لیں گے۔ آواز آئے گی آسمان کی طرف سے کہ یہ ہے مہدی، اللہ کا خلیفہ، زمین پر اس کے بیعت کر لو۔ چنانچہ فرمایا کہ بیعت کریں گے لوگ، اور سب سے پہلے جو بیعت ہو جائے گی، پہل فرمایا بیعت کرنے والوں کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کے برابر ہوگی، یعنی 313 بندے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ ایک عام سا انسان ہوگا، عام سا بندہ ہوگا، جس دن اس نے یہ بیعت لینی ہوگی نا، اسی رات جو رات گزری ہے، اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کچھ اسے عطا فرما دیں گے۔ یعنی خلافت کی ذمہ داریاں کیسے نبھانی ہے، امت کو کیسے چلانا ہے، کس راستے پر چلانا ہے، ہم نے آگے کیا کچھ کرنا ہے، وہ ساری صلاحیتیں، وہ ساری قوتیں ایک ہی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ ان کی بیعت ہو جائے گی، تو جب بیعت ہو جائے گی تو عشاء کے بعد وہ وہاں پر لوگوں سے، اہل ایمان سے خطاب فرمائیں گے، لوگوں کو ایمان اور یقین کی دعوت دیں گے، اللہ کے ساتھ جڑ جانے کی دعوت دیں گے، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اجراء کے لیے لوگوں کو دعوت دیں گے۔ میدان عمل میں اترنا ہے ہم نے، اور مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا، اللہ کے دین کا پھیلانا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنا۔ اس دوران شام میں ایک شخص حکمران ہوگا جس کا ذکر حدیث شریف میں سفیانی کے لقب سے آتا ہے۔ سفیانی ہوگا کوئی، وہ حکمران ہوگا، اور وہ حکمران انتہائی ظلم کرنے والا ہوگا، اور ایسا کہ جو اس کو نہیں مانے گا اس کو تو قتل کرے گا، اس کے گھر میں اگر خاتون کوئی حاملہ ہے تو اس کا پیٹ چاک کر کے اس کے بچے کو بھی قتل کرے گا۔ ایسا ظالم شخص ہوگا۔ لیکن یہ بھی لکھا ہے شارحین نے کہ وہ جب شروع میں آئے گا تو ایسا نہیں ہوگا، وہ بڑا ایک نیک سیرت بن کر آئے گا، بڑا اچھا نعرہ لے کر آئے گا، بڑا اچھا نعرہ لے کر ایک خوشگوار پروگرام لوگوں کے سامنے رکھ کر وہ آئے گا کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، میں نے تمہارے ملک کو بدل کے رکھ دینا ہے، تمہاری تقدیر کو بدل کے رکھ دینا ہے، اور پھر اس طریقے سے لوگ اس کے ہمنوا بن جائیں گے، اور جب وہ مضبوط ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ ظلم شروع کر دے گا، پھر وہ پلٹ جائے گا۔ وہ شام میں ہوگا یا اردن میں ہوگا، یہ سارا علاقہ جو ہے اس وقت شام ہی کہلاتا تھا، تو آہستہ آہستہ وہ آگے غلبہ حاصل کرے گا یہاں تک کہ کوفہ تک وہ قابض ہو جائے گا۔ تو جب اس کو پتہ چلے گا کہ مہدی کا ظہور ہو گیا مکہ مکرمہ میں، تو چنانچہ وہ وہاں سے ایک لشکر بھیجے گا، حضرت مہدی کے خلاف ایک لشکر روانہ کرے گا، اور وہ اس کا لشکر پہلے مدینے آئے گا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 دن تک وہ سفیانی لشکر مدینہ منورہ میں خوب لوٹ مار مچائیں گے، 3 دن تک۔ اس کے بعد مدینہ سے نکلیں گے، مکہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ جب وہ مقام بیضاء تک پہنچیں گے، یہ جہاں پر بیر علی ہے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے، میقات ہے جہاں پر، اس کے قریب ہی ہے بیضاء کا مقام۔ تو جب وہ اس مقام پر وہ لشکر پہنچے گا تو وہاں پر سارے کے سارے لشکر کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دیں گے،
سارے غرق ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ 2 اشخاص باقی بچیں گے، ایک شخص واپس شام جائے گا، اپنے بادشاہ کو جا کر سنائے گا کہانی کہ یہ واقعہ پیش آیا، اور دوسرا جو بندہ بچے گا وہ سیدھا مکہ پہنچے گا اور امام مہدی کو آ کر اطلاع دے گا کہ ایسے لشکر آپ کے مقابلے کے لیے آ رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو زمین میں دھنسا دیا ہے۔ تو اس پر خوش ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ چنانچہ جو مہدی ہوں گے، مسلمانوں کی اس وقت قیادت کر رہے ہوں گے، وہ مکہ مکرمہ کو یا مدینہ منورہ کو جنگ کا میدان نہیں بننے دیں گے۔ وہ مکہ مکرمہ سے نکلیں گے، مدینہ منورہ آئیں گے، یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دیں گے، سلام پڑھیں گے، اور پھر یہاں سے روانہ ہوں گے اور سیدھا شام تک پہنچیں گے، اور وہ شام کو ہی اپنا مرکز بنائیں گے، اپنی چھاؤنی بنائیں گے، اور شام ہی میدان جنگ بنے گا۔ اور دوسری طرف حدیث شریف میں آتا ہے کہ عیسائی دنیا مقابلے کے لیے آئے گی، ان کے پاس 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ یوں سمجھ لیں کہ 80 ملکوں کی فوجیں وہاں پر اکٹھی ہو کر آ جائیں گے مقابلے کے لیے، اور یہاں تھوڑی سی تعداد ہے، لیکن فرمایا کہ جو لشکر حضرت مہدی کے پاس ہوگا وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک وہ ہوگا جو دشمن کی طاقت دیکھ کر، قوت دیکھ کر، ان کی فوجی قوت کا اندازہ لگا کر بھاگ جائیں گے کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ تو فرمایا کہ جو بھاگنے والے ہوں گے ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے مارے گئے۔ اور دوسرا حصہ وہ ہوگا جو وہاں پر شہید ہو جائیں گے، اور تیسرا حصہ وہ ہوگا جو ان کے ساتھ باقی بچیں گے۔ تو فرمایا کہ جو شہید ہو جائیں گے ان شہداء کو شہدائے بدر و احد کے برابر مقام ملے گا، اور جو باقی بچیں گے فرمایا روئے زمین پر سب سے وہ قیمتی اور بہترین انسان وہی ہوں گے جو مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ بھی عرض کروں، یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں جو کچھ مفسرین نے تفاسیر میں لکھا ہے اور جو کچھ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، جو کچھ شارحین نے اس کی شرح میں لکھا ہے، مختصر کر کے اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ایک ایک حدیث الگ الگ بیان نہیں کر رہا۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس وقت جب مہدی شام میں ہوں گے اور ان کا مرکز شام ہوگا، اور دمشق کے قریب ایک مقام ہے جسے غوطہ کہتے ہیں، الغوطہ، غوطہ کا مقام یہ ان کا مرکز ہوگا، وہیں پہ ان کی چھاونی ہوگی، وہیں پر ان کا خیمہ ہوگا، ہیڈ کوارٹر وہی ہوگا۔ لیکن وہ کمان ایسی کر رہے ہوں گے کہ کمانڈر تو وہیں پہ ہوں گے، لیکن جنگ کا محاذ ایک نہیں ہوگا، ایک محاذ نہیں ہوگا جنگ کا۔ شام بھی محاذ ہوگا جنگ کا، وہاں بھی جنگ ہو رہی ہے، فلسطین میں بھی جنگ ہو رہی ہے، عراق میں بھی جنگ ہو رہی ہے، اور ہندوستان میں بھی جنگ ہو رہی ہوگی، لیکن سب کی کمان مہدی کے ہاتھ میں ہوگی، وہیں پر ان کا رابطہ ہوگا۔ آج کل تو دنیا جانتی ہے رابطے آسان ہی ہیں، مشکل تو کوئی نہیں ہے، اور پھر ان کے ساتھ مدد بھی ہوگی۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ مہدی کا لشکر جب مقابلے کے لیے نکلے گا نا، ان ہزاروں لاکھوں انسانوں سے جب مقابلے کے لیے نکلے گا تو فرمایا کہ ان کے ہراول دستے میں جبریل امین ہوں گے، اور پیچھے حفاظت کرنے والوں میں میکائیل کھڑے ہوں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ تو فرمایا کہ جب پہلا دن لڑائی کا آئے گا، جتنے بندے جائیں گے تقریباً شہید ہو جائیں گے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، فتح نہیں ہوگی۔ دوسرے دن پھر حضرت مہدی لشکر بھیجیں گے، جتنے جائیں گے تقریباً سارے شہید ہو جائیں گے۔ تیسرے دن بھی اسی طرح، اور جب چوتھے دن حضرت مہدی خود ساتھ نکلیں گے، میدان میں اتریں گے، تو چوتھے دن اللہ رب العزت فتح عطا فرمائیں گے، اور اتنا مال غنیمت ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو خوش کر دیں گے۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ حقیقی خوشی فتح کی کسی کو نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے پورے پورے خاندان شہداء میں شامل ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے کہ 100 میں سے کسی کا ایک بچہ ہوگا، اس لیے پوری خوشی حاصل نہیں ہوگی، لیکن اللہ رب العزت غلبہ عطا فرما دیں گے۔ اس کے بعد جنگیں جاری رہیں گی، آگے بھی چلیں گی، 7 سال تک، یا بعض روایات کے مطابق 9 سال تک حضرت مہدی اس زمین پر حکومت کریں گے، اور وہ عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا،
خیر و برکت کا دور دورہ ہوگا، ہر طرف برکات ہی برکات ہوں گی، یہاں تک کہ یہ گندم کا دانہ جو ہمیں اب اتنا نظر آتا ہے نا، بڑی مشکل سے گر جائے تو ملے گا نہیں، یہ دانہ بڑھ جائے گا، یہ اسی حالت پہ آ جائے گا جو کبھی ہوا کرتا تھا، جسے ناخنوں سے توڑا جاتا تھا۔ پہلے تھے نا ایسے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصر میں ایک ایسا تربوز دیکھا جس کو آرے سے کاٹا گیا، آرے سے، اور آرے سے کاٹنے کے بعد دو حصے کر کے اسے اونٹ پر لادا گیا، آدھا ایک طرف آدھا دوسری طرف، اکٹھا وہ اٹھایا نہیں جا سکتا تھا، اتنا بڑا تربوز۔ تو پھر وہ برکات ہوں گی، مال کے اندر، مویشیوں کے اندر برکت آئے گی، غلوں کے اندر برکت آئے گی، اور فرمایا کہ ہر کسی کو انصاف بھی ملے گا اور مال بھی اتنا ہوگا کہ لینے والا جو بھی مہدی کے پاس امداد لینے کے لیے آئے گا، خزانہ کھول دیا جائے گا، جتنا اٹھا سکتے وہ لے جاؤ۔ وہ دامن بھر بھر کر لے جائیں گے، لیکن لے جانے والے تھک جائیں گے، خزانہ ان کا خالی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب برکت عطا فرمائیں گے۔ 7 سال تک یا 9 سال تک وہ زمین پر حکومت کریں گے، عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، اور اس دور کی حدیث شریف میں تعریف کی گئی ہے، ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو مہدی کا ساتھ دیں گے، اور یہ محاذ جہاں جہاں بھی کھلے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اور ہند کے بارے میں، ہندوستان کے بارے میں خوشخبری یہی ہے کہ ہند فتح ہوگا، اور یہاں پر اسلام کا پرچم لہرائے گا، کوئی بھی بت پرست یہاں پر نظر نہیں آئے گا، جو باقی بچیں گے وہ کلمہ پڑھ لیں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے، کوئی بت پرست نظر نہیں آئے گا، زمین پر اسلام کا دور دورہ ہوگا، عیسائیت مار کھا جائیں گے۔ اور یہ بھی ساتھ عرض کروں کہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت جب مہدی آئیں گے عیسائیت کا اتنا غلبہ ہوگا کہ قسطنطنیہ پر، استنبول پر، ترکی پر بھی عیسائیت کا قبضہ ہوگا، اور اللہ کی مدد ایسی ہوگی جب حضرت مہدی لشکر بھیجیں گے استنبول کی طرف، اور وہاں سے جب جائیں گے تو وہاں تو بہت بڑی فصیل ہے، آج بھی بنی ہوئی ہے، دیوار ہے، بہت بڑی فصیل دیوار بنی ہوئی ہے جس کو عبور کرنا، پار کرنا مشکل ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی مدد ایسی ہوگی ان کے ساتھ کہ جب وہ فصیل کے قریب پہنچیں گے اور وہاں پر وہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو نعرے کی برکت سے دیوار گر جائے گی اور یہ اندر داخل ہو جائیں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ حالات آنے والے ہیں، کوئی روکنے والا ان کو روک نہیں سکتا۔ جو اللہ کے محبوب نے فرما دیا، زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، پہاڑ حرکت اب کر سکتے ہیں، دریا خشک ہو سکتے ہیں، ستارے زمین پر گر سکتے ہیں، میرے محبوب کا کہا ہوا قول غلط نہیں ہو سکتا۔ باقی ناممکنات ممکن بن سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے کہہ دیا وہ ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کیونکہ آپ جو کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وحی کے ذریعے سے جو بتایا جاتا ہے تو وہی آگے بتاتے ہیں۔ تو آپ نے ساری علامات بتا دی ہیں، ساری نشانیاں بتا دی ہیں، تو جو بڑی نشانیاں آنے والی ہیں قیامت سے قبل، ان بڑی نشانیوں میں سے پہلی علامت اور پہلی نشانی وہ مہدی کا ظہور ہے اور اس کا دنیا میں تشریف لانا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں کہ ان کو امام کہا جاتا ہے، امام مہدی۔ امام کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ معصوم ہوں گے؟ تو یاد رکھیں کہ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہوا کرتے ہیں، باقی معصوم انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، کوئی صحابی بھی معصوم نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس زمین پر جب سے یہ زمین بنی ہے اور جب سے سورج طلوع ہونا شروع ہوا ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد سورج کسی ایسی شخصیت پر کبھی طلوع ہی نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو۔ انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل مقام رکھنے والے ہیں تو وہ ابو بکر ہیں، لیکن ابو بکر بھی معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے۔ صحابہ کرام محفوظ ہیں اور انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے۔ اب معصوم اور محفوظ میں کیا فرق ہے؟ آج یہ بھی ذرا سمجھ لیں، شاید پہلے بھی کبھی عرض کیا ہوگا لیکن آپ بھول جاتے ہیں، آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے کون سی بات کی تھی یہاں پر، یاد ہمیں بھی نہیں رہتا۔
قصور آپ کا نہیں صرف، لیکن آپ ذرا زیادہ ہی بھول جاتے ہیں. تو اس جملے کو یاد رکھنا، کبھی کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. معصوم اور محفوظ میں کیا فرق ہے؟ صحابہ محفوظ ہیں، اولیاء محفوظ ہیں، اور انبیاء معصوم ہیں. تو کیا فرق ہے معصوم اور محفوظ میں؟ معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کر ہی نہیں سکتا. یہ جملہ یاد رکھیں. معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کر ہی نہیں سکتا. ہر وقت اللہ رب العزت کی حفاظت ہوتی ہے، مشاہدہ حق میں ہوتی ہیں، ہر وقت ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. فرشتے معصوم ہیں، جبرائیل معصوم ہے، میکائیل معصوم ہے، گناہ کر ہی نہیں سکتے. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے. اور محفوظ وہ ہوتا ہے جو گناہ کر سکتا ہے پر کرتا نہیں ہے. وہ محفوظ ہے. جو گناہ کر سکتا ہے اسے قدرت ہے. آپ گناہ کر سکتے ہیں نا سارے، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں. جس طرح ہم کر سکتے ہیں، اللہ کا کوئی ولی بھی کر سکتا ہے. ولی گناہ کر سکتا ہے، لیکن جو نہیں کرتا، کرنے کے باوجود نہیں کرتا، وہ محفوظ ہے. اور جو کر ہی نہیں سکتا وہ معصوم ہے. تو معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو آنے والے ہیں مہدی وہ معصوم نہیں ہوں گے کیونکہ وہ نبی نہیں ہے. ہاں اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی، یہ اور بات ہے، لیکن ان پر وحی کا نزول نہیں ہوگا. اور امام ہمارے ہاں ایک مقام اور مرتبے کے لحاظ سے کہا جاتا ہے. بڑے کو بھی کہا جاتا ہے، بڑے کو بھی کہتے ہیں، اور جو جس شعبے سے متعلق، جس شعبے میں وہ ایک خاص حیثیت رکھتا ہے تو اس کو بھی پھر امام کا لقب دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بزرگ ہیں، ایک عالم ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے کئی جلدوں میں، اور پھر ان کی تفسیر سے آگے لکھی جانے والی تفاسیر بعد میں جتنی بھی لکھی گئیں ان کی تفسیر سے بھی حوالہ جات نقل کیے ہیں. تو اب چونکہ وہ تفسیر کے اندر ایک خاص مقام رکھتے ہیں تو اس لیے ان کو لقب تفسیر میں امام کا دیا گیا. امام قرطبی کا نام سنا ہوگا آپ، امام کہا جاتا ہے. حدیث شریف کو جمع کرنے میں جن لوگوں نے خاص مقام حاصل کیا، ایک خاص مرتبے تک پہنچے، ان کو بھی امام کا لقب دیا گیا. امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، یہ امام کے القاب دیے گئے. جس نے فقہ کے اندر ایک مقام حاصل کیا، مرتبہ حاصل کیا، تو وہ فقہ کے امام بن گئے. امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام کا لقب دیا. تو اس طرح جو مہدی آئیں گے وہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، اور وہ لشکر اسلامی کی قیادت کریں گے، اور وہ اس انداز سے کریں گے. ایک خاص مقام حاصل ہوگا کہ جس طرح بخاری کو امام بخاری کہا گیا، قرطبی کو امام قرطبی کہا گیا، تو اس طریقے سے مہدی کو بھی امام مہدی کہا جاتا ہے. بلکہ امام کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ معصوم ہوں گے یا انبیاء کی طرف جس طرح وحی آتی ہے اس کی طرف وحی آتی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر کے ان کو بھیجا ہوگا ایک خاص مقصد کے لیے، اور ایک خاص کام ان سے لیا جائے گا. اور چھوٹی عمر میں ہی، یعنی 40 سال کی عمر میں وہ خلافت پہ آئیں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی، اور اس کے بعد 7 سال یا 9 سال تک حکمرانی کریں گے. اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا، اور ان کی وفات کے بعد پھر اس زمین پر جو حکمران ہوں گے، جو خلیفہ ہوں گے، وہ حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے سلسلے میں اگلے جمعے کچھ عرض کیا جائے.